قرۃ العین حیدر کا شہرہ آفاق ناول آگ کا دریا بلا شبہ یہ اردو اور ہندی کے تمام ناولوں میں سب سے بہترین ناول شمار کیا جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے یہ ناول 1957 میں لکھنا شروع کیا تھا اور اس کی اشاعت 2 برس بعد ممکن ہوئی۔ 2 قومی نظریے کے حامی ادیبوں اور نقادوں کے لیے آگ کا دریا ہمیشہ ایک ناخوشگوار ادبی واقعہ رہا ہے، لیکن اس کے فنی محاسن پر داد دینے میں کبھی کنجوسی نہیں برتی گئی۔ قرۃ العین حیدر نے یہ ناول 30 برس کی عمر میں مکمل کیا۔ 72 سال کی عمر میں جب خود اس کا انگریزی ترجمہ کیا تو انہیں کردار نگاری اور بعض تفصیلات میں سے کم نظر آئے۔ چنانچہ 1998 میں شائع ہونے والا ریور آف فائر اس ناول کا ایک بہتر اور زیادہ مؤثر روپ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اردو میں یہ ایک انوکھی ساخت کا ناول تھا جس کی کہانی 2500 سال پہلے شروع ہوتی ہے اور 20ویں صدی کے نصف پر آ کر رکتی ہے، لیکن اس تاثر کے ساتھ کہ بہتے دریا کی لہروں کے سمان یہ کتھا ابھی چلتی رہے گی شاید ابد تک، اور کائنات کے مکمل خاتمے کے بعد اگر دھرتی اور آکاش دوبارہ جنم لیتے ہیں تو یہ کتھا بھی پھر سے شروع ہو جائے گی۔ قرۃ العین حیدر کا یہ ناول 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور چندر گپت موریہ کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی 400 برس قبل مسیح۔ دوسرا دور لودھی سلطنت کے خاتمے اور مغلوں کی آمد سے شروع ہوتا ہے، جبکہ تیسرے دور کا تعلق ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے ہے۔ ناول کا چوتھا اور آخری دور 1930 کے لگ بھگ شروع ہوتا ہے اور 1950 تک چلتا ہے۔ پہلے 3 ادوار کا تعلق مصنفہ کے نظریہ تہذیب اور تاریخی بنیادوں سے ہے۔ اس نظریاتی حصے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن کتاب کا آخری اور چوتھا دور بذات خود ایک مکمل ناول ہے جو 20ویں صدی کے نصف اول میں ابھرنے والی سیاسی اور سماجی تحریکوں کی روشنی میں کرداروں کی زندگی کا جائزہ لیتا ہوا ہمیں تقسیم ہند کے مرحلے تک لے آتا ہے۔ اس ناول میں جنم جنم کے پھیرے کرداروں کا مقدر ہے۔ پہلے جنم میں چمپک نامی خاتون ایک وزیر کی بیٹی ہے، لیکن جس شہزادے سے اس کی منگنی ہوئی ہے وہ راج پاٹ تیاگ کر بدھ بخشو بن جاتا ہے۔ دوسرے جنم میں یہی خاتون ایودھیا کے ایک پنڈت کی بہن کے روپ میں نمودار ہوتی ہے۔ تب تک ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی داغ بیل پڑ چکی ہے۔ ہماری ابدی ہیروئن اب ایک درباری مسلمان عالم سید منصور کمال الدین کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ بھی کر لیتی ہے، لیکن سفر پہ نکلا ہوا منصور کمال کبھی واپس نہیں آتا۔ خاتون اس کے انتظار میں زندگی گزار دیتی ہے اور آخرکار سنیاسن بن کر جنگل کی راہ لیتی ہے۔ تیسرے جنم میں یہی عورت اود کی ایک ذہین فتین اور تیز ترار طوائف کے طور پر سامنے آتی ہے، جس کی محفل میں انگریز نواب اور مسلم اشرافیہ کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ ان میں منصور کمال الدین نام کا ایک شخص پھر سے موجود ہے، لیکن طوائف کو عشق ہوتا ہے گوتم نیلمبر سے۔ ادھیڑ عمر میں پہنچ کر وہ طوائفوں کی چودرائن بن جاتی ہے اور آخری عمر میں بھکارن بن کر اسی ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگتی ہے جہاں وہ گوتم دت کی راہ تکا کرتی تھی۔ آخری جنم کی چمپا احمد ایک مسلم لیگی وکیل کی بیٹی ہے۔ وہ بھی اپنے دور کے گوتم نیلمبر سے پیار کرتی ہے لیکن اسے پا نہیں سکتی۔ انگلستان میں قیام کے دوران میں اسے مسٹر ایشلے سے بھی پیار ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آخرکار وہ اپنے آبائی گھر بنارس چلی آتی ہے۔ چمپا کا نام ہر دور میں تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ 2500 سال پہلے وہ چمپک تھی، اسلامی دور میں چمپاوتی ہو گئی، اور اود میں اس کا تیسرا دور شروع ہوا تو وہ چمپا جان بن کر ابھری اور آخری دور میں چمپا احمد ہو گئی۔ 2500 سال پر محیط اس کہانی کو سنبھالنا کسی عام لکھاری کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے لیے قرۃ العین حیدر جیسا لکھاری ہی درکار تھا، جسے سرزمین ہندوستان کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ ہی ازبر نہیں تھی بلکہ فکشن میں اس تاریخ کو ایک پس منظر کے طور پر برتنے کا سلیقہ بھی آتا تھا۔ قرۃ العین حیدر کا ہندوستان ایک مضبوط ثقافتی اکائی ہے اور باہر سے آنے والے کلچر اس کی رنگا رنگی میں صرف اضافہ ہی کرتے رہے ہیں۔ ثقافتی تنوع کا یہ نظریہ اس لحاظ سے تو نیا نہیں کہ جواہر لال نہرو اور ربندر ناتھ ٹیگور پہلے ہی اس پر تفصیل سے اظہار خیال کر چکے ہیں، لیکن ایک اہم ناول کے نظریاتی تارپود میں یہ تھیم پہلی مرتبہ اس وضاحت کے ساتھ استعمال کی گئی ہے۔ قدیم ہندوستان کی تاریخ، مذہبی مباحث، عشق و ہجر اور ہندی الفاظ و تراکیب کے ماہرانہ استعمال نے اس ناول کو اردو ہندی ناولوں کی کہکشاں میں سورج کا مقام دلایا ہے۔ اگر آپ اس ناول کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کسی بھی اچھے بک اسٹور یا اچھی لائبریری سے
بآسانی مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنی رقم نہیں کہ اسے خرید سکیں یا وقت کی قلت کے باعث اس طویل ناول کا مطالعہ کرنا ممکن نہیں، تو آپ یہ ناول ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے اس ناول کا مطالعہ کر رکھا ہے، اگر ہاں تو آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور اگر نہیں تو میرا مشورہ ہے کہ زندگی میں آپ کو ایک بار یہ ناول ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ ناول آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔